الرحمن الرحیم۔ سیکھنے سکھانے کے لیے حاشر بھی آ گیا، چلو یہ گل تو چنگی ہو گئی نا، یہ سیکھن واسطے ہے سکھان واسطے ہے، کیونکہ حاشر بچے نہیں خوش کری دا، پیو نو خوش کری دا، کیونکہ بچے کی تعریف ہوندی نا پیو خوش ہو جاتا۔ ایک نا عجیب صورتحال، بچے نہ پیار کریں گے پیو گھر چ خوش ہوتا ہے گا، میرے پترا نہ پیار کیتا جا رہا۔ اللہ دے نبی نہ پیار کرو اللہ خوش ہوتا ہے، میرے نبی نہ پیار کرتے ہیں، ٹیکنیک بدل جاتی ہے نا، اللہ دے بندیاں نے پیار کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے، میرے بندیاں نہ پیار کیتا جا رہا، ٹیکنیک بدل جاتی۔ کیوں بھائی تیری وجہ نال تیرے دوست تیرے والد صاحب کی عزت کریں، کنی اچھی گل، یہو جہا بننا چاہیے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے لیے تو حسرت ہوتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے، اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس دور میں ربی احمد، اس دور میں بندہ قرآن و سنت نو وڈا سمجھتا ہے کہ اپنی عقل نو۔ یا اچھی بول میں اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ اپنی ذہانت اور عقل کو اس پر بھروسہ کر کے لوگ جو ہیں وہ علم نبوت کے فیضان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر معاملے میں چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی سرکار کی حدیث دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی عقل نہیں، ہم کہیں یار یہ معاملہ ایسے ہے، جیسے ابھی بلال بھائی نے کہا جی کہتے ہیں کی کہتے ہیں ویزے لوان والے ہوتے ہیں نا، 10 سال کا ویزا لوا لیندے نے، میں کہ تہاڈا کوئی لگے ہے؟ کہتے نہیں۔ میں کہ کدی علم ہویا؟ کہتے نہیں۔ میں کہ کیوں پھر ایسی بات کرتے ہو جو تمہارے تجربے میں بھی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا، آپ اس نے مجھے کہہ دیا، میں کہ اچھا میں پتہ کر لینا، کنفرم بات کرنی چاہیے، ہر وہ بات کرنی چاہیے، اور ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، قطعاً کو ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ بڑے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی، آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی کے پاس جاؤ یا فون کر لو تو السلام علیکم لینے کے بعد کہیں کہ جناب مجھے آپ سے کام ہے، میں اس لیے فون کیا، لمبی چھوٹی کہانیاں نہیں، ڈائریکٹ سیدھی کر اپنا مدعا بیان کرو کہ جناب میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ مجھے آپ سے کام پڑ گیا اور میرا کام یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے میرا کام کر سکتے ہیں۔ اب اس کا وقت ضائع نہیں آپ نے کیا، وہ ہاں کرے یا نہ کرے، لیکن آپ نے اس کا وقت ضائع نہیں کیا، اس لیے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے۔ فرض کرو مجھے کسی سے کام پڑے تو میں اسے کہوں گا یار میں نے آج تک تمہیں فون نہیں کیا، یہ فون اس لیے کیا کہ یہ وجہ ہے۔ کسی کا بھی ٹائم ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، ہم نے نہیں لینا، ہم نے کسی کا ٹائم نہیں لینا، کوئی ہمارا ٹائم لے ٹھیک ہے ہم دیں گے ٹائم، لیکن ہم نے ٹائم لینا تو اسے کچھ دیں گے نا۔ دیکھیں آپ اس وقت آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، میں نے درس دینا ہے، آپ سارے سنیں گے۔ اگر ویسے میں بیٹھا ہوں آپ آ جائیں تو میں پوچھوں گا ہاں جی حکم کریں، میں نے تو بلایا نہیں، آپ آئے ہیں بتائیں کرنا کیا، تو آپ کہیں ویسے تڑے کو آ کے بیٹھا، میں کی کہاں گا؟ ویسے ہی بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ آتا ہے کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے، کوئی سکھانے کے لیے آتا ہے، تو یہ ویسے میرا دل کر رہا ہے میں آ کے تڑے کو بیٹھ گئے، میں کہ یار تیری مہربانی میں ویلا نہیں ہے گا، تو ویلا ہے، جا اپنا کام کر۔ ویسے کی ہوتا ہے؟ ٹو دی پوائنٹ رہنے میں زیادہ مطلب ہے، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر حقیقت میں مبنی جب باتیں کریں گے نا تو آپ کو فیض ملے گا۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر
علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ عقل اپنی بڑی سمجھتا ہے، کہتا ہے قرآن تے ہن کیڑا عمل ہوندا جے، لوکی کردے ہی نہیں، ہن تے لوکی کچھ اور نے۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا، جیسے ہر ماں یا باپ یہی کہے گا ماں باپ دے حقوق نہیں ہوندے، ماں باپ دے حقوق نہیں ہوندے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ اولاد کے جو حقوق ہیں میں نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ سب کے حقوق ہیں، میرے نزدیک کوئی بھی کم نہیں ہے۔ جیسے بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، چاروں کے قدموں تلے جنت ہے، چاروں کے قدموں تلے جنت ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ باپ کے لیے بیٹی کے قدموں میں جنت نہیں ہے، لیکن جو اس کی اولاد ہوگی اس کے لیے تو ہے۔ اس لیے ہر اولاد کے لیے اس کی ماں جو ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں ہو، ہر ایک روپ میں وہ کیا ہے؟ ماں۔ تو جب ایک روپ میں وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب وہ جنت حاصل کیسے کرنی ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ماں باپ نے اگر دین سکھایا ہی نہیں تو کل قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمارے قدموں تلے جنت ہے، تجھے ہم نے سکھایا۔ وہاں پر تو اللہ نہیں پوچھے گا کر کے کیا آئے ہو، سکھا کے کیا آئے ہو۔ کہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، جب کوئی سوال ہوتا ہے سیدھے پوچھ لیتا ہے، جو اس کے ذہن میں ہونا پوچھ لیتا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سوال پوچھنا چاہیے۔ میرا اپنا بیان کرنا اور ہے، جو کسی کے اندر جو چیز موجود ہے اس کا حل نکالنا اور ہے، کیونکہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے کہ اچھا یار میرے نزدیک آئی ایتے عمل کر کے دیکھ، تمہیں فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے، اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبوت کے علم سے محروم رہ جانا، حضور کو استعمال ہی نہیں کرنا، حضور کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا۔ اور میں کہتا ہوں جس کو جتنی احادیث یاد ہیں اور قانون و اصول کے ساتھ یاد ہیں وہ حضور کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، کہ ہر قدم پر اسے حضور یاد رہتے ہیں، ہونا کرنا ہے، ہونا کرنا ہے، ہونا کرنا ہے، ہونا کرنا، اسے ہر قدم پر حضور یاد رہتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کیوں بھائی یہاں پر پیشاب کیا جا سکتا ہے وضو خانے میں؟ ہاں پیشاب کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اچھا وہ جگہ جو ہے اندر والی پاک نہیں ہے، پاک ہے، ہاں کر سکتے ہیں، ہاں۔ کیا نہیں جاتا، وضو خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب وضو خانے میں آپ کیا کہتے ہیں وضو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گناہ جڑتے ہیں کہ نہیں جڑتے؟ وہ بھی تو پانی کے قطرے نہیں نہ پڑنے چاہیے، کہتے ہیں گناہ جڑ رہے ہیں، کہتے ہیں مسجد جا کے کر کے جھاڑنا نہیں چاہیے، غلط بات ہے۔ وہ وہاں پر بھی گناہ جڑ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر پیشاب اس لیے نہیں کہتا، وہ بنائی اس لیے نہیں گئی، وہ علیحدہ اندر چھپ کر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ ایسا کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا کہ گناہ نہیں ہے، آپ وہاں پر پانی گرا سکتے ہیں تاکہ وہ پانی نکل جائے تو باقی پاک، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ علمی طور پر بیٹے بتایا کہ ہر جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کام کے لیے ہوتی نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر کھانا بیٹھ کر کھانا ہے، یہاں پر سونا ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے، یہاں پر کمرے، ہر کمرے علیحدہ علیحدہ، اور جو غریب دے بال ہون انہاں دے واسطے ہر کمرہ ایک ہی ہوتا ہے، کھانا بھی اتنے کھانا ہے، وہ کی کہ ٹی وی لانچ بھی انہوں کا وہی ہے، وہی بیڈ روم ہے، وہی ڈرائنگ روم ہے، کیونکہ انہوں نے واسطے وہی سب کچھ ہے۔ اور جس کے بعد جتنا کچھ زیادہ ہے نا اتنا ہی خوف زیادہ ہے، جس کے پاس جتنا کچھ زیادہ ہے نا اس کے پاس خوف بھی اتنا زیادہ ہے۔ کیوں بھائی صاحب ایسا ہی کہ نہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اوپر کام کر رہا تھا، آرٹیکل لکھ رہا تھا، تو اولے پڑنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو دل میں خیال پیدا ہوئے اولے پہنے شروع ہو گئے نے، اتنے سولر لگا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر سولر پھٹ گیا ٹوٹ گیا کی ہوئے گا؟ باہر چیز کھڑی ہے اتنے بجے گا تو کی ہوئے گا؟ جو میرے خیال دل چاہے نا بڑے ہسیا، میں کہ تو باہر کوئی نہیں ہے گا، جیتے کو جنہ کچھ ہے نا وہ تنگ ہی ہے، جیتے کو جنہ گھٹ ہے نا وہ بڑا چنگا جی، کیونکہ جنہ انہیں نقصان ہوئے گا انہیں پیٹے پھر پہ جائے گا، جنہ چھوٹا
کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، وہ کئی کہتے ہیں جنہیں بچے جتنے اتنے ہی اچھے، لیکن بچے دو ہی اچھے جنہیں تربیت کر سکی. مطلب کہتا ہے جنہیں تربیت کر سکیے، پاویں 10 لے لو لیکن تربیت کرنے واسطے لو. ٹھیک ہے، تو جنہ تہاڈے کول زیادہ ہے نا، وہ جان دا غم، وہ ٹٹن دا غم، وہ پریشانیاں تہاڈے واسطے ہون گی. ایک باپ 10 بچیاں واسطے زندہ رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ 10 بچے وہ نے. اگر 2 ان کے گھٹ ہون گے تو گھٹ واسطے زندہ رہے گا. ہر ایک دی علیحدہ علیحدہ. پر سب خوش نصیب نے ایک ہی ہے. ایسے ہمارے وہ گھٹ مطلب کہ تکلیف نے، ساڈے 10 نے اسی زیادہ تکلیف ہاں. کیوں جی بٹ صاحب؟ تو جنوں کوئی چیز آندی ہے نا، اولے پہ تو نال ہی ڈر شروع ہوئے، انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو جائے گا. میں کہا الحمدللہ، میں کہا الحمدللہ جو ہوئے گا بعد کی گل ہے. کہ ڈر کم کریے آرام کے نال، ڈگ 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 ڈگ. میں کچھ نہیں ہوتا، صرف کم کرنا اپنا، نہ ان روک سکتے ہیں. بزرگوں نے سمجھایا سی چھت گر رہی ہو نا تو باہر دوڑ لا دیو. ٹھیک ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ستونوں کے نیچے یا در کے نیچے کھڑا ہونا چاہیے. کہتے ہیں سامان ڈگتا ہوئے تو پھر کتنے بھجن کی ضرورت نہیں، پھر سارے دے نال ہی ہے، ڈرن کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو یہ ویسے میں نے ایک آپ سے ایکسپیریمنٹ تجربہ تھا میری زندگی میں کہ جب کسی کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی نا، اس کے ٹوٹ جانے کا غم، اس کی پریشانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. لیکن وہ جو علم والا ہوگا نا وہ جلدی قابو کر کے کہا الحمدللہ. اور میں نے کل کہا تھا ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تب پڑھا جاتا ہے جب تکلیف ہو، دکھ ہو جانے کا. اور اگر جانے کا دکھ نہیں، کہا اللہ دی مرضی الحمدللہ. اگر کوئی الحمدللہ بھی کہے کسی کے مر جانے پر تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو خوشی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی. اس کو غلط نہ سمجھے، بلکہ کہیں اللہ کی مرضی. کیونکہ ہم انسان کو بچا سکتے ہیں جب تک وہ بچنا چاہے، خود اس کے اندر امیونٹی موجود ہو. اور اگر نہیں تو پھر بچا نہیں سکتے، اس کی اپنی مرضی، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو یہاں پر فرمایا انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے. اور یہ محروم رہنا سب سے بڑی تباہی کہ بندہ علم نبوت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان ایمان سے محروم رہ گیا. اسے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مکان کے نقش و نگار میں مصروف ہو کر اس خزانے سے محروم ہو گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. پرانے دور میں بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے جاتے تھے، بادشاہی مسجد، قلعہ وغیرہ دیگر تعمیر کیا جاتا ہے. ان میں ایک چیز بہت اچھی تھی جو مجھے لگتی، وہ اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ جو بادشاہ حضرات ہوتے تھے نا، وہ کہتے ہیں سارے مصروف رہن، سارے دا کاروبار چلے، سب نو پیسے ملن، مزدوری ملن، کوئی فارغ نہ رہے. وہ کام میں لائے آڑے لائے رکھتے تھے. بہت اچھی بات. یہاں پر کسی بندے کو فارغ نہیں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کم میں لگا رہنا چاہیے. لگائے رکھیں، ہم اوپر بنا رہے ہیں نا، بندے لگے ہیں نا، کھاندے پہ نا، کھان دو. آرے تے لگے ہیں، روٹی تے کما کے لے کے جا رہے ہیں نا، ویری گڈ، بہت اچھی بات. چاہے ہم نے اپنے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کوئی آرے لگا ہے نا، کام ملتا پہ کرنا چاہیے. کاروبار چیزیں بکیں گی تب جب بنے گا، کوئی لے گا. اور جب کیا کہتے ہیں لے گا کوئی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیسہ سٹک ہو جائے گا. جڑے جتنے پھنسے ہیں نا وہ سارے اتنے پھنسے رہے ہیں، آگے ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو اسے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مکان کے نقش و نگار میں مصروف ہو کر اس کے خزانے سے محروم ہو گیا. شدید ترین خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسے کام لے کہ خود ہی ہم سے راضی ہو جائے. ہم سے ایسے کام لے، حسرت ہی رہے گی، دکھ ہی رہے گا، مرنے کے بعد کچھ کیا نہیں تھا یار، کر سکتے تھے کیا نہیں تھا. دعائیں ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچائے. کیونکہ بیٹے اس خطرناک دور میں اپنا وقت جو ضائع ہونے سے بچا لینا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اس کے لیے ہر ہیلا کیا جا سکتا ہے، ہر ہیلا کیا جا سکتا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بندہ تنہائی میں گناہ کرنے والا ہے اسے تنہا نہیں رہنا چاہیے، اسے ہمیشہ جماعت کے اندر، لوگوں کے اندر بیٹھنا چاہیے، کبھی تنہا نہیں رہنا چاہیے. مجاہدہ اسے کرنا چاہیے کہ وہ تنہا کبھی نہ رہے، نہیں تو گنہگار ہی رہے گا. اکیلا نہ رہے، جماعت میں رہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ اس کے اندر کی برائی ظاہر نہ ہو، اچھائی ظاہر ہو اور وہ اچھے کام میں لگا رہے. وہ کہے کاش میں مجاہدے کرتا اور اس خزانے کو کھود لیتا
جو میرے اندر موجود ہے. اور میں کل بھی بتایا تھا کہ ہم صابر بھی ہیں, ہم شاکر بھی ہیں, ہم متوکل بھی ہیں. سارے خزانے ہمارے اندر ہی موجود ہیں اور ہم نے ہی باہر نکالنے. تمہیں ناشر ٹھیک نہیں, تم سے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شاید اندر کوئی چیز کھل جائے, شاید تم میری بات سمجھ. کبھی کبھی بیٹے ایک بات انسان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے. جیسے کبھی کبھی ایک دعا انسان کو پار لگا دیتی ہے نا, کبھی کبھی ایک بات بھی انسان کو اوپر لے جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا, بچے کو عزت دینا باپ کو عزت دینا ہے. بچے نہ گال کرنا مطلب خوش کون ہوئے گا؟ باپ. لیکن بچے کو عزت دینے کا مطلب یار تینا کھیڑ دے پہ, پر ایسے کھیڑنے والے نہیں, تینا سکھانے والے اچھے. کسی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ تھپڑ بھی لگا دیں گے. صرف پیار ہی نہیں کرتے, ہم تھپڑ لگانے والوں میں سے بھی ہوتے ہیں کہ کی کرتا پہ ہیں. تمہیں دانیال ٹھیک ہے نا, کسی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ تھپڑ بھی لگانا. ویسے دل میں رہو ہمارے, ہمیشہ اچھے بن کے رہو, لیکن جہاں غلطی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تھپڑ بھی لگے گا, کیونکہ اچھا نہیں لگے گا. اور تھپڑ سے بندہ خراب نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے تھپڑ میں وہ چیز ہونی چاہیے جس سے بندہ ٹھیک ہو, خراب نہ ہو. اگر تھپڑ لگانے سے بندہ خراب ہو جائے پھر تو وہ تھپڑ نہیں چاہیے. پھر وہ کے ہاتھی جوڑنے پڑنے کہ جی تیری مہربانی ہے, کچھ کر رہا ہے. کہتے جو کچھ بھی اس جہان میں ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک بچہ ہے اور ہر طرف رنگا رنگی ہے. شعر انہوں نے پڑھا کہ جو کچھ بھی اس جہان میں ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک بچہ ہے اور ہر طرف رنگا رنگی ہے. بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے, بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے کہ ہر طرف رنگا رنگی ہے اور تو ایک بچہ ہے. اور بچہ کیا ضد کرتا ہے؟ اے بھی لینا ہے, اے بھی لینا ہے, اے بھی لینا. ساڑھے کسی بچے لے کے جاؤ نا, وہ کہ کہتا ہے باہر دکان دے ہوتے, وہ ایک چیز نہیں کہے گا, وہ کہے گا اے ساری لینیاں نے, جنہیں کھلونے نے سارے میں گھر لے کے جانے, کیونکہ اسے شوق ہے میں بھی پڑھنا ہے, اے بھی پڑھنا ہے, اے بھی پڑھنا ہے. تو ماں پیو نے ہوتا ہے پتر ایک چیز لینی ہے جی میں تمہیں لے کے داں گا وہی لینی ہے. تو ہر طرف رنگا رنگی ہے, تو ایک بچہ ہے. جوان آدمی تو بچہ ہی ہوتا ہے, کہتے ہیں ہر چیز چاہیے ہے, ہر چیز چاہیے ہے. میں کامران سے ڈسکس کر رہا تھا, میں کہا یار بعض ضرورتوں کے پیچھے ہماری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں, ضرورت نہیں ہوتی. اسی اپنی خواہشیں رکھ کے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یار بس ضرورت ہے یہ, یار ہماری ضرورت نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ہماری خواہشات چھپی ہوتی. اور ہم اس خواہشات کو پورا کرنے کے چکروں میں کہتے ہیں میں تو یہ واسطے کیتا, میں تو یہ واسطے کیتا, میں تو یہ واسطے کیتا. لیکن کتا کہتے واسطے ہوتا ہے؟ اپنے واسطے کیتا ہوتا. اور لاندہ کہتے ہوتا ہے الزام, میں تو یہ واسطے کردا پیسہ. چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں, کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کسی کے لیے نہیں کرتا, اپنے لیے کرتا. کیوں بھائی, کوئی بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کوئی بھی کام کسی کے لیے نہیں کرتا, اپنے لیے کرتا. اس کا کئی پہلو ہیں. پہلی بات, وہ اپنے لیے اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اجر و ثواب لینا ہے. تو کس کے لیے کیا؟ اس نے اپنے لیے کیا. جیسے ہر کوئی جو بھی کام کرتا ہے صرف اپنے لیے ہی کرتا ہے, کسی کے لیے نہیں کرتا. اب آپ کسی پر بھی لگا دیں میں نے تیرے لیے کیا, تیرے لیے کیا, تیرے لیے کیا, کیا کیا؟ تو نے اپنے لیے کیا, اجر نہیں لینا. جب اجر لینا تو نے اپنے لیے کیا. نمبر 2 بات, کوئی بھی بندہ جب کسی پر احسان جتاتا ہے تو اس نے اپنے لیے کام کیا ہوتا ہے, اس کے لیے نہیں کیا ہوتا. احسان بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے تیرے لیے نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے لیے کیا, تبھی تو احسان جتا رہا ہے, ورنہ احسان کیسے جتاتا؟ یہ بات بھی ہمارے کلیئر ہوگی. پہلا اجر و ثواب, دوسرا احسان جتا رہا ہے, تیسرا وہ اپنی عزت پانے کے لیے کرتا ہے کہ میری یہ سارے عزت کریں, اور مقصد پھر اس کا ہی اپنا ہے. چوتھی بات, اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو میں جیسے ایک نکتہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جس عمل سے اسلام اور مسلمان کو فائدہ نہ ہو تجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا. اگر میری وجہ سے دوستوں کے اندر اسلام پھیلتا ہے تو ویری گڈ, میرے سارے کام ٹھیک ہیں. کیونکہ میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں؟ ہاں واسف کس طرف لے کے جا رہا ہوں؟ تیری طبیعت ٹھیک ہے, تھکا تھکا لگ رہا ہے, چہرے پر تیری پیشانی پر نہ شکنے ہیں, جیسے بڑے غور سے تم دیکھ رہے, دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے, ایسے تم دیکھ رہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان دماغ میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو تب ایسے دیکھتا ہے.
کوئی اور چیز پھنسی ہوئی ہے, کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے, تب ایسے دیکھتا ہے. کبھی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں نا تو غور سے دیکھتا ہے, ایسے کر کے دیکھتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. کبھی سر درد کر رہا ہو تو پھر ایسے دیکھتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم تم کس لیے دیکھ رہے. تو ہر بندہ جو کام کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, احسان جتانے کے لیے کرے, ثواب کے لیے کرے, اپنی عزت بنانے کے لیے کرے. اور چوتھا کام میں نے کیا بتایا, وہ عمل جس سے اسلام اور مسلمان کو فائدہ ہو, وہ عمل سب سے بہتر. تو ہم نے جتنے بھی کام کیے اس سے کس کو فائدہ ہوا؟ اسلام اور مسلمان. ویری گڈ. ہم نے انسان بچائے ہیں, زیادہ تر ہم نے انسان بچائے ہیں. کوئی پاگل نہ پائیے, پتہ ہے تہاڈی مہربانی, پاگل نہیں سی بچا سکتے, انہوں کو ڈر لگتا ہے, باقی انسان اسی بچانے رہنے. میں ایک مثال, آسم بچپن سے میرے پاس آیا, صحیح میں انج کرنا ہے, انج کرنا ہے, انج کرنا ہے. میں نے اس سے اچھا مشورہ دیا, آگے نکل گیا. پھر آیا, میں نے یہ کرنا ہے, میں کہا ٹھیک ہے. پھر آیا یہ کرنا ہے. اس نے جتنے مشورے دیے میں نے سے اس میں آگے گیا, ویری گڈ, پیچھے تو نہیں آیا. پھر سب سے بڑی بات, اگر آگے گیا, اس کو فائدہ, اس کے کیا کہتے ہیں بچوں کو فائدہ ہوا نا, تو ہم نے کیا بچایا؟ ہم نے انسان ہی بچایا, اسے فائدہ ہی دیا ہے. تو ہماری وجہ سے اگر کسی کو فائدہ ہو تو ویری گڈ. یہ فائدہ دعا کی صورت میں ہو, کیا کہتے ہیں کام کی صورت میں ہو, عمل کی صورت میں ہو, کسی بھی طرح سے ہو, فائدہ ضرور ہونا چاہیے. یہ درس کس لیے دیتا ہوں بیٹے؟ پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے, اور میں کل سمجھایا تھا, آپ مجھے پیسہ دیں میں آپ کو ایمان دوں, بڑھ کر کون ہے؟ ایمان کے آگے تو بیٹے پیسہ ہے ہی نہیں, کروڑوں روپیہ کچھ نہیں. ایمان کے آگے کروڑوں روپیہ کچھ نہیں, کیونکہ سب سے بڑی شے ایمان ہے. اور جس کو ایمان دے دیا گیا, اسے قرآن دے دیا گیا, اسے نبی دے دیا گیا, اسے اللہ دے دیا گیا کہ جا بھائی ہوں تم ایمان سلامت لے کے جا بس. تو اس لیے باتیں شروع ہوئی تھیں. اور یہ دنیا جو ہے رنگا رنگی, اور ہم سارے بچے ہیں, اور سارے اپنے مطلب کے لیے کام کر رہے ہیں. ہر بندے کو ٹافی چاہیے ہوتی ہے کہ میں یہ چیز مل جائے. گھبرانا نہیں ہے, مرد بن کر سمجھانا چاہیے. جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ بچوں کے لیے تعویذ ہوتا ہے, چل یا بچہ تعویذ پا جو, ٹھیک ہے. سیکھنے والے کے لیے علم ہوتا ہے, اور مردوں کے لیے توکل ہوتا ہے کہ تم نے توکل کر کے جانا ہے. اور توکل کرنے والے جو ہوتے ہیں ان سے محبت کون کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ کریم توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ خیال ادھر ادھر پیدا نہیں ہوتے, خیال سارے پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب خیال پیدا بھی ہو وہی تو امتحان ہے. آپ کو خیال ہی کوئی نہیں پیدا ہوا, نیگیٹو امتحان کیسا؟ سارے کیا کہتے ہیں خیالات پیدا ہونے کے بعد ڈرم سے گر جائیں گے جب توکل آئے گا, کہ بس چھاڑ دے بس توکل, آپ کو کھڑا کر دیں گے. جب آپ کام کرنے سے کہ یار کچھ نہیں, اور جب نیگیٹو سوچیں گے پھر بڑے نیگیٹو سوچیں گے, پھر نیگیٹو سوچتے چلے جائیں گے. پازیٹیو سوچیں گے تو پھر آپ کو سارے رستے نکلتے نظر آئیں گے. جیسے میں نے پیچھے کامران کی بات سمجھائی تھی کہ اس کے باس نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے, بیچ ٹھیک کرنا ہے, تو جا کے دیکھیں. گیا, انہیں چیک کیا 1 2 3 4 5 اینڈ 5 آپشن نظر آئی ہیں. 5 آپشن میں کرنا چاہنا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا, میں کہ بیٹے تم نیک نیتی سے گئے تھے نا, جب تم نیک نیتی سے گئے تو تمہیں 5 آپشن مل گئی ہیں. اگر تیرا دماغ کام نہ کرا, تیرا دل نہ کرتا ہوتا تو ٹال کے ہی آئی نا سی. اور جب تم نیت سے کام کرنے جاؤ گے نا تو کام ہو جائے گا. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آفس میں 3 بچوں کے, تو میں زیادہ لیٹ بیٹھتا ہی نہیں تھا. لیٹ آورز میں میرا بیٹھنے کا تعلق ہی نہیں ہوتا تھا, بہت کم ہوتا تھا میں لیٹ آورز میں بیٹھتا تھا. تو میرا ایک سینئر تھا, تو اس نے مجھے نا پھنسا دیا. وہ ایک وکیل تھا, اس کے ساتھ وہاں پر سارے جی ایم وغیرہ سی او وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے تھے, وہاں مجھے پھنسا دیا. تو کہنے لگا جی آپ نے وہاں پر جا کے کام کرنا. میں چلا گیا. مجھے کہا کام کیسے کرو گے؟ میں کہا سر آپ کام کیسے لینا چاہتے ہیں؟ کہتے میں ایسے لینا چاہتا ہوں. میں کیسے ٹائم ضائع ہوگا سر؟ میں لیپ ٹاپ لاتا ہوں, آپ بولتے ہیں جب میں لکھتا جاؤں گا, آپ کام کا آپ کا جو ہے نا اسی وقت ختم ہو جائے, اسی کا پرنٹ نکال لیں گے, اس کام ختم کر دیں گے. کہتے ہیں ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں تمہارے پاس, میں کہ میں سارا اسرا لے کے آیا سر. نیت بڑی صاف سی نا کام کرن, نیت بڑی صاف سی. میں فٹافٹ گیا, اسرا لے کر آیا, بیٹھ گیا, کام کرتے رہے. میں نے پتہ لگ گیا کہ 25 منٹ رہ گیا اثر کا ٹائم ختم ہونے. میں کہ سر صرف 4 منٹ میں نماز پڑھ لوں. کہتے ہیں زیادہ دیر تو نہیں. میں کہ سر 4 منٹ میں کام میں چاہوں. میں 4 منٹ کے بعد پھر جا کے بیٹھ گیا, پھر کام کریں. میں کہ سر 7 منٹ دے میں نے مغرب پڑھنی.
انہیں میرے 4 منٹ دیکھ لیتے سن کہ 4 منٹ ہے واپس آ گیا. انہیں کہتے 10 منٹ لے تو میں آ گیا. رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بج گئے. میں نے نیت کر لی تھی انہوں نے تھکنا میں نہیں تھکنا. رات کے 11:30 بجے واپس آیا. دوسرے دن نے پھر بلا لیا. میں کہا حاضر نیک نیتی سے جائیں گے تو تھکے گے بھی نہیں, آوازار بھی نہیں ہوں گے, دیگر چیزیں بھی نہیں ہوں گی. تیسری بات, کام کر رہا تھا میں تو انہوں نے بریک رکھ لی, چائے وغیرہ کی نا بریک رکھ لی, اور وہ آفیسرز کے لیے تھی, ہم امپلائیز کے لیے نہیں تھی. میں بڑے آرام سے باہر گیا ایک پٹرول پمپ پر, وہاں پر جا کر جوس وغیرہ لیے, لیز وغیرہ لی, دیگر چیزیں لی ہیں. آ کر بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے سامنے کھول کے رکھی, آرام سے کھانا شروع کر دیا. میں سمجھتا میں کہتے یار اسی گھٹیا لوگ ہے گئے ہیں, ایک جا کے یہو چنگیاں چیزاں رکھ آرام نہ کھانا پیا. میں کہا اچھا لگنا چاہیے نا, یہو جہ نہیں لگنا سی کمینے ہے گئے, یہو جہ لگنا چاہیے بھائی تاری ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسی آپ کھا سکتے ہیں, بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک پہلو رکھنا تھا کہ کمینے نہیں بننا. لیٹ ہو بیٹھ کر ساڑھے کو ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور کسی جگہ پر ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آفیسر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا رضوان کے لیے چائے بناؤ. میں کہہ لیا بھائی انہیں مینوں کہنا ہے کہ چاہ پھڑ تے اپنی سیٹ تے جا کے پی. میرے دماغ میں آ رہا تھا, میرے اس کا تجربہ تھا بندے کا. تو کہنے کا ٹھیک ہے آپ نا اپنی سیٹ پر چلیں جائیں تو وہیں پر چائے پی لیں. میں ٹھیک ہے سر. میں سیٹ پہ گیا, انرجی بنا, میں کہا چائے پی یار. اب وہ شیشے کا کیبن تھا, مجھے دیکھ رہا تھا. میں چائے پی یار, چائے اسے پلا دی. اس نے بڑے آرام سے دیکھا, کچھ نہیں مجھے کہا, قطن کچھ نہیں کہا. 2-4 دن کے بعد پھر میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, کہتا چائے بناؤ. میں کہا انہیں نے کہنے تھے بیٹھ کے پی, چڑھا نہیں. تو میں نے کام ختم کیا, کہتا نہیں یہیں پر بیٹھ کے پی. میں کہا انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جا نہیں ہے, کہتا نہیں یہیں پر بیٹھ کے پی. میں کہا ٹھیک. تیسری بات, اس کے کان بڑے تیز تھے, دور کوئی بات کر رہا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا. یہ ہم نے نا ایگزامن کیا ہوا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اس کو نا سمجھ آ رہی ہوتی تھی. میں سامنے ایسے بیٹھا ہوں تو سامنے بیٹھا ہے, ایسے کر کے سامنے میرے سامنے آ کے نا بندہ کہتا ہے یار چائے تے پلا. تو میں ویسے شکر ہے کیا, میں کیا ہے صبح کا کام کرنے لگا, پوچھنا تینوں چاہیے کہ مینوں چاہیے. وہ چلا گیا. اس نے بیل دی آفیسر نے, کہتا رضوان کو چائے پلاؤ. کہتے تمہیں پتہ سرکار وہ پیندا نہیں ہوتا, کہتے تم پلاؤ. انہیں مینوں آ کے چائے پی لی. میں کہا نہیں. انہوں نے کیا کہ میں سن لیتا ہے تو وہ تیرے چاہے پوچھتا کر تو پہ. یہ ساری میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عزت دی, ہمیشہ نیگیٹو نہ سوچو, پازیٹیو سوچو. برے بندے سے بھی پازیٹیو آپ چلنا چاہیں گے نا بیٹے, پازیٹیو بھی چل کے اچھا کر لیں گے, چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کر رہی ہے, ہمیشہ اچھی سوچ لے کے جائیں گے تو آپ کے بعد 10 پوائنٹ ہوں گے یہ. اور اگر بری سوچ لے کے جائیں گے تو پھر اور ہوگا. اس لیے میں نے کبھی مفاد پرستی نہیں رکھی کہ مفاد پرستی رکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں کا فائدہ ہونا چاہیے. جب بھی ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, جو کوٹیشن ملی ہے ایسے کہ گھٹ کرا اے نہیں ٹھیک, فائدہ کہتا ہے انہوں کا میرا تو نہیں, میں تو اگلے فری لے جاتے ہیں, میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ ہے جو جا رہے ہیں, مجھے ان کا پرابلم ہے, اپنی ذات کا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. فرعون نے کہا کہ تقریر بند کر دو, تیسری فضیلت کی بات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایمان لے آئے گا تو تجھے دونوں جہانوں کی دوہری بادشاہت مل جائے گی. ایمان لانے سے ایک بات تو پکی ہے, میرا یقین ہے, جو ایمان لائے نیک اعمال کرے اور اس کی نیت صاف ہو, اس کی دنیا بھی اللہ بھلی کر دیتا, آخرت بھی بھلی کر دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی دنیا بھلی نہ ہو. اللہ کریم اس کے ایمان کے صدقے میں اس کو دنیا پہلے بھلی کرتا. جیسے بہترین مثال میرے نبی کی ہے. 3 چیزیں پیش کی گئیں, سرداری, پیسہ اور عورت. تینوں کا انکار کیا, وقت کے امام الانبیاء بنائے گئے. سرداری کیا ملی؟ نبیوں کے امام. عورت کی قرآن فرماتا ہے جتنی مرضی شادیاں کرو تمہارے لیے جائز. ٹھیک ہے. پیسہ چھوڑا تو آپ فرماتے کہ اگر میں حکم دوں تو یہ پہاڑ بھی سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے. جو کوئی چھوڑتا ہے جتنا اتنا ہی اس کو دے دیا جاتا ہے. اللہ کے لیے چھوڑا جائے یار. ایسے تو عام بندہ کہنا میرے واسطے چھڑے اللہ پھاڑی یار, تو اللہ واسطے کچھ چھڑ دیتا جائے.
تو کی دے گا. اسی اللہ کے لیے کرنے کے لیے اتنا وڈا جگرا نہیں, بس اتنا کوئی جگرا چاہیے, اتنا کوئی کام کرنا بنتا ہے. جس فیلڈ چسے گئے اسے فیلڈ اچھا کرنا, ٹھیک ہے نہیں. ایک قدم چلو گے اللہ کریم تیری رحمتوں کے دروازے کھول دے گا, آگے بڑھتے جانا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دونوں جہانوں کی بادشاہی مل جائے گی جس میں تجھے کسی دشمن کا ڈر بھی نہ ہوگا. سانو اج تک نہیں ہوتا پیا, سانو لگتا اللہ دی پناہ چ گئے ہیں. جدوں بھی کوئی مسئلہ آتا کوئی آندا حل کر کے نکل جاتا, اسی اتنے اتنے کھلوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانیاں ساڈے نال کیتیاں. دونوں جہانوں کی بادشاہ مل جائے گی جس میں تجھے کسی دشمن کا بھی ڈر نہ ہوگا. کفر کی حالت میں اللہ نے تجھے اتنا بڑا ملک دے رکھا ہے, اگر تو صلح کر لے گا اور ایمان لے آئے گا, دیکھنا کتنی بڑی سلطنت تجھے حاصل ہوگی. جنت میں جہاں تک ہوگا کہ ایک درخت دے سائے تل چلنے پتہ کہتے سال لگ جائے گا, ایتھوں لے کے ایتھوں تک موڈا کہتے وہ جہنمی کا اتنا موٹا کرتا جائے گا, وڈا کرتا جائے گا کہ 3 دن لگن گے ایتھوں تو اتنے آن تک, ایتھوں آن تو اتنے تک جہنمی کا اتنا وڈا کرتا جائے گا. تو جنت درخت ہوئے مکان ہوئے وہ کوئی اینڈ نہیں نظر آتا, کہ وہ کوئی اینڈ ہوئے, ایسا ہی سمجھ لو جتنے جن سٹارز نے نا ستارے نے, تو تمہیں یہاں سیارہ آپ ہی مل جانا, یہاں وڈا جزیرہ آپ ہی مل جانا, اور تسی انجوائے کرنا. ایک مثال ہے کہ تسی تھلے دیکھنا پانی ہے تو اتنے فرش ہے, تسی یہ کہتے فرش اتنے آئیے انج کر کے تو پانی نال نال چلتا رہے تد بھی ہو جائے گا. جو تیرے دل چاہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. اتنے دے کہ کہتے نا مرضیاں چلنیاں, اتنے اللہ دی مرضی مننی ہے, اتنے اللہ نے تہاڈی مرضیاں مننی ہیں کہ جو چاہو گے ویسے ہی ہوگا. اس کے علاوہ چوتھی چیز جو تجھے ملے گی وہ یہ ہے کہ تو بقیہ عمر بھر جوان رہے گا. یہ چیزیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں ایسی ہیں جیسے بچے چھوٹی چھوٹی چیز ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں. بچہ جوان بوڑھا اسی دفتر چ رہتے سا, اسی کہتے ہوتے سا وہ یار چھٹی آ گئی, بڑی اچھی چھٹی ہفتے دے نال مل گئی, ہوں ہفتہ اتوار 2 چھٹیاں کٹھیاں مل گئیں, بڑی خوشی ہوتی سی. جو انہوں نے بات کی ہے, ہم سارے بچے نہیں ہیں ایک ہی چیز پر خوش ہوتے ہیں, پیسہ. سارے ویسے بچے ہیں, ماں پیسہ مانگتی ہے, پیو پیسہ مانگتا ہے, تھلے تک پیسہ ہی پیسہ, ہر بندے نے پیسہ چاہیے. ایمان دی قدر و قیمت اینی نہیں ہے گی, پیسے دی زیادہ. ہر بچہ جوان بڈھا ایکو چیز مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرے پیسے سے اضافہ کر دے. ایمان کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. ایمان میں اضافے کی بات بہت کم ہے. زہیب ایک آبزرویشن دو, تمہارے خیال میں ہم یہ کام جب سے کر رہے ہیں کس بندے نے بیٹر پرفارم کیا؟ تمہاری آبزرویشن کے مطابق کس بندے نے بیٹر پرفارم کیا؟ تو اس میں اور کس لحاظ سے کیا؟ آبزرویشن دو. یہ نہیں میں نے پوچھا کہ تبدیلی آتی ہے, میں نے یہ پوچھا ہے کہ کس بندے نے بیٹر پرفارم کیا گین کیا اس نے. جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں 22-23 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 30 سال ہو گئے ہیں, کس نے کیا پرفارم کیا, کیا حاصل کیا آپ کی نگاہ میں؟ بڑے بات تو دین کی ہوگی نا, بات دین کی ہوگی, تبلیغ کی ہوگی نا. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کے لحاظ سے تو میں تو وہ پوچھے نہیں رہا. دنیا کے لحاظ میں تو میرا پرابلم ہی نہیں نا ہے کہ اس نے وہ کیا حاصل کیا ہے, نہ مقابلہ ہے. کوئی جس جگہ خوش ہے وہ خوش ہے, وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم دین اور تبلیغ کے لحاظ سے بیٹر پرفارم کس نے کیا, کس نے کیا گین کیا. ابراہیم اندر ادھر رہو, ابو کے ساتھ جانا, پاپا کے ساتھ کر جانا, بیٹھ جا ادھر. جی
کافی ہے کہ اس میں ایک بات مفادات سے زیادہ انسان کا اپنا معاملہ ہے. اگر آپ شہرت کے بھوکے ہیں نا، شہرت کے بھوکے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں گر جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسا مرزا انجینئر تھا، یہ کھ نہیں تھا. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو میرے لیے آؤ جی، لوگوں نے اس کو اپنے برابر کر دیا. حالانکہ اس لیول کا نہیں تھا کہ اس کا برابری کی جائے. اس نے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے کہیں سے کوئی وہ چیزیں قانون اصول والی پڑھی نہیں ہے. کس اصول پہ بات کر اس نے بتایا کبھی نہیں ہے. تو یہ دھوکہ ہے عام لوگوں کے لیے. تو اس کو برابر کر دیا گیا. انہوں نے کہا میرے سامنے لے آؤ جی، تقی عثمانی سامنے لے آؤ، فلانے لے آؤ. پر تم ہے کیا؟ لیکن کیونکہ عوام نے اسے کر دیا اوپر، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں. میرے 30 لاکھ فالوور ہیں، تمہارے ہیں کسی کے؟ بتاؤ آج جو کسی کا ٹرینڈ ہے. تو اس لحاظ سے ہر بندہ جو شہرت کا بھوکا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں پر پھنس جائے گا، گر جائے گا. اس لیے میرے نزدیک یہ مفادات کی جنگ سے ہٹ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں جو دوستوں کو دے رہا ہوں وہ باہر کیوں نہیں نکال رہے. ہم نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا کہ بھائی آؤ بھائی بیان کرو. ویری گڈ، بہت اچھی بات. کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوں گے نا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کہیں پر بھی جاتے ہیں جو ان کے اندر ہے وہی نکالیں گے. کہیں نہیں جاتا کچھ، انشاءاللہ تو یہ باہر نکالیں گے، کیونکہ انہوں نے جو سن رکھا ہے ان کے اندر سے وہی باہر نکلے گا، یہ ہوگا. لیکن میرا جو سوال تھا نا بیٹا وہ یہ تھا کہ آپ کی نظر میں پرفارم کس نے اچھا کیا؟ آپ کے اندر، آپ کے نزدیک کس بندے نے کیا کہتے ہیں مستقل مزاجی سے کام کر کے اس کی نظریہ یہ تھا کہ یار میں نے اس سے ایسا بننا، میں نے یہ مشن جو ہے نا سنبھالنا. ایسا کوئی بندہ ہماری نظر میں مجھے نظر نہیں آیا کہ جس کا مشن جو ہے نا یہ ہو کہ یار میں نے اس طرح پرفارم کرنا. مجھے نظر نہیں آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، میں جس کے ساتھ بھی رہنا، چاہے یوسفی صاحب کے ساتھ رہا، مجھے کبھی انہوں نے نصیحت نہیں کی، کیونکہ میں نصیحت کرنے سے پہلے وہ کام کر چکے ہوتا تھا جو میں نے کرنے ہوتا تھا. میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے مجھے نصیحت نہیں کی، رضوانیہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جو جج کرتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ مل کر دوسرے کام کر لیتا تھا، تو مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کبھی رکاوٹ پیدا نہیں کی. مثلا دفتر یا کوئی چیزیں میرے لیے رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی. میں نے سرکار کے در پہ جانا چاہا، چھٹی ہے. میں نے پیر مرشد کے در پہ جانا چاہا، چھٹی ہے. ایسا کبھی نہیں کہ میں نہیں جا سکا، کبھی روک دیا گیا ہوں. بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں، یعنی کہ نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے چھوڑ دیا جاتا تھا. جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بندے کے ارادے مستحکم ہے نا، پھر دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ٹھیک ہو جاتا. پھر میں نے اس کا تجربہ نوکری چھوڑ کے کیا کہ یہ نوکری چھوڑنے کے بعد ہوتا کیا، سمجھ آیا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو پالنا چاہتا ہے اس کے لیے نوکری کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس کے وہاں سے دیتا ہے کہ اسے خود نہیں اندازہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے دوستوں میں نا ابھی تک وہ طاقت نہیں ہے، وہ جوش اور جذبہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ گین نہیں کیا، گین کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھا سوچ لیتے ہو، اچھا سوال تیار کر لیتے ہو، اچھا جواب تیار کر لیتے ہو، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو چیز ہوتی ہے نا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں کوالٹی وائز، جسے ہم فنائیت کہتے ہیں، جسے ہم محبت میں کہتے ہیں کہ بندہ دیکھتے کچھ نہیں، اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، میں نے بہت کم دیکھا ان چیزوں کو. بے شک سارے میرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جتنے ہیں محبت کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. مقام کہوں گا کر دیں گے، لیکن جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آتا. میں ویسے پوچھا تھا کہ تمہارے کیا کہتے ہیں آبزرویشن میں کون بندہ ترقی کر کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ تم کو یہ آگے بھاگے گا بھائی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے نکل کے دکھائے گا. اس سے ویسے سوال کیا تھا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر جاری و ساری رہے گا. میں آپ اپنے نواسے سے کہوں گا یار تیری مہربانی ہے یار، تو کچھ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، اسکوٹی میں تو لے داں گا تو تھوڑا بڑھائیں گا، میٹرک پاس کریں گے نا موٹر سائیکل لے داں گا. ٹھیک ہے، بس کچھ کر کے دکھانا ہے یار، پڑھ کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا، پیسے نہ ہوئے میرے کو لے لیں، پڑھ کے دکھائیں. میں تو تینوں ایسا دیکھنا چاہتا، کی کراں میں یار، ایک دے پیچھے پینا پھرنا پینا. وہ کہہ رہے گا ابراہیم میں نہیں لے کے دیتی، میں کہوں گا جڑا پڑھے گا انہوں لے کے داں گا. ٹھیک ہے نا ابراہیم، جڑا پڑھے گا انہوں اسکوٹی لے کے داں گا. ٹھیک ہے، جڑا نہیں نہ پڑھے گا کھ نہیں ٹھینگا، اور تو اسکوٹی انہوں دینی بھی نہیں کرنی جڑا پڑھے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. رحمتوں کا سوال ہے، برکتوں کا سوال ہے، خوشیوں نعمتوں کا سوال ہے. تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، ایمان دے، رزق دے، ہر شے ہمیں عطا فرما.
تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا بندہ بنا، ہمارا ذکر جاری ہو جائے، ذاکر بنتے نظر آئیں، صابر بنتے نظر آئیں، شاکر بنتے نظر آئیں۔ اللہ حافظ۔